أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. صلوات. عزیزان محترم، حیات دنیا اور دار آخرت کے عنوان سے ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ اپنے اختتامی مرحلوں سے قریب ہو رہی ہے. دنیا سے آخرت تک کا سفر طے نہیں ہو سکتا اگر انسان کے پاس ایمان اور عمل صالح نہ ہو. دنیا یہ سمجھتی رہی کہ فائدہ بے ایمانی میں ہے. دنیا یہ سمجھتی رہی کہ فائدہ دھوکہ دے دینے میں ہے. دنیا یہ سمجھتی رہی کہ فائدہ بد کرداریوں میں ہے. اس کے برعکس قرآن نے جب اعلان کیا تو اس شان کے ساتھ اعلان کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم ایک ایک انسان گھاٹے میں ہے، کوئی انسان فائدے میں نہیں ہے. اور اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے فائدہ مل جائے تو الا الذین آمنوا، ایمان لاؤ فائدہ ملے گا. عمل الصالحات، عمل صالح کرو فائدہ ملے گا. حق کا اعلان کرو فائدہ ملے گا. صبر کا اعلان کرو فائدہ ملے گا. اب ایک طرف پورے معاشرے کے نظریات، دوسری طرف قرآن کا نظریہ. اور اگر میں یہ واضح کر سکا میں تمہیں یہ سمجھوں گا کہ میری آج کی محنت سوارت ہو رہی ہے. بھائی دنیا کے کسی پیشے کا انسان ایسا نہیں ہے جو یہ نہ کہہ رہا ہو کہ بے ایمانی میں فائدہ ہے. تاجر یہ کہتا ہے کہ بھائی بے ایمانی کرو فائدہ ہے، ایمانداری میں نقصان ہے. کاشتکار یہ کہہ رہا ہے بے ایمانی میں فائدہ ہے، ایمان میں نقصان ہے. صنعت کار یہ کہہ رہا ہے بے ایمانی میں فائدہ ہے، ایمان میں نقصان ہے. ملازمت پیشہ یہ کہہ رہا ہے بے ایمانی میں فائدہ ہے، ایمان میں نقصان ہے. اسمبلیوں میں بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے بے ایمانی میں فائدہ ہے، ایمان میں نقصان ہے. بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے بے ایمانی میں فائدہ ہے، ایمان میں نقصان ہے. تو بھائی توجہات مبذول ہے. فائدہ بے ایمانی میں، نقصان ایمان میں. نہ تاجر کو فائدہ ہے ایمان میں، بھائی توجہ رکھیے گا، ایمان میں نہ تاجر کو فائدہ ہے، نہ کاشتکار کو فائدہ ہے، نہ زراعت پیشہ کو فائدہ ہے، نہ صنعت کار کو فائدہ ہے، نہ ملازم کو فائدہ ہے، نہ طالب علم کو فائدہ ہے. کسی شخص کو فائدہ نہیں ہے. فائدہ ہے تو بے ایمانی میں. بھائی اسی لیے پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ ملازم خسارے میں ہوں گے، کاشتکار خسارے میں ہوں گے.
قرآن کا سبجیکٹ کوئی پیشے والا نہیں ہے. قرآن نے بات کی انسان خسارے میں ہوگا. تو اگر انسان بننا ہے تو ایمان پہ آؤ. اگر انسان بننا ہے، بھائی توجہات مقبول ہے، اگر انسان بننا ہے تو ایمان پہ آ جاؤ. ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں، تاجر خسارے میں نہیں، صنعت کار خسارے میں نہیں، صاحب اقتدار خسارے میں. یہ جملہ نہیں، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، پوری انسانیت خسارے میں. تو بھائی انسان جب دنیا میں آیا تو کیا لے کے آیا؟ اگر یہ سمجھ میں آ گیا کہ انسان دنیا میں آیا تو کیا لے کے آیا، تو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ انسان جب دنیا سے گیا تو کیا لے کے گیا. بھائی صنعت کار کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو صنعت کاری لے کے نہیں آیا ہے. صنعت کار کے گھر میں جب اولاد ہوئی تو وہ صنعت کاری لے کے نہیں آئی. زمیندار کے گھر میں جب اولاد ہوئی تو وہ زمینداری لے کے نہیں آئی. بھائی سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. جو لائے ہو وہی تمہیں لے کے جانا ہے. تو اب انسان لایا کیا؟ بھائی جب بطن مادر سے دنیا میں آیا تو ایک جسم لے کے آیا. سنیے گا، لیکن یہ تمہید ہے اور بڑی کٹھن منزلوں سے گزار رہا ہوں آسان لفظوں میں. انسان کیا لے کے آیا؟ ایک جسم. جب بطن مادر سے دنیا میں آتا ہے انسان تو جسم لے کے آیا. اچھا، ایک شے انسان کا ایک جسم، اور کیا لے کے آیا؟ روح. جسم حاضر، روح غائب. دو چیزیں لے کے آیا نا، ایک جسم لے کے آیا اور ایک روح لے کے آیا. جسم حاضر ہے، شاہد ہے، سامنے ہے، روح غائب ہے. اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی جسم کی زندگی روح پر ہے یا روح کی زندگی جسم پر ہے؟ یعنی جسم روح کے سبب زندہ ہے یا روح جسم کے سبب زندہ ہے؟ بھائی بات کو اور آسان بنا دوں، جسم ہے حاضر، روح ہے غائب. حاضر کی زندگی غائب پر ہے یا غائب کی زندگی حاضر پر ہے؟ تو غائب حاضر کی وجہ سے زندہ نہیں ہے، یہ حاضر غائب کی وجہ سے زندہ ہے. تو انسان جسم لایا، توجہ رکھیے گا، انسان روح لایا. دو چیزیں لایا نا، اور ایک تیسری چیز بھی لایا انسان. میں یہی تو میں چاہ رہا تھا کہ قرآن کی اس سورہ مبارکہ سے اتنا قریب کر دوں کہ میرے ایک ایک سننے والے کے ذہن میں بات مکمل ہو جائے. کتنا چھوٹا سورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اچھا، تو اب انسان آیا تو کیا لے کے آیا؟ جسم لے کے آیا. اور کیا لایا؟ روح لایا. اور اب ایک چیز اور لایا ہے، اور وہ ہے تعلقات. ماں کا بیٹا ہے، باپ کا بیٹا ہے. اگر کوئی بھائی پہلے سے موجود ہے تو اس کا بھائی ہے، اگر کوئی چچا پہلے سے موجود ہے تو اس کا بھتیجا ہے. اب تعلقات لے کے آیا. تو ہر انسان میں تین چیزیں ہیں، روح ہے، جسم ہے، تعلقات ہے. روح کے لیے آواز دی الا الذین آمنوا، ایمان لاؤ. جسم کے لیے آواز دی عملوا الصالحات، اس جسم سے عمل کرنا. اور تعلقات کے لیے آواز دی کہ تعلقات باطل میں نہ ہو، یا حق میں تعلق ہو یا صبر میں تعلق ہو. یہ تمہیدی منزل ہے، آسانی سے گزر جائے، ریلوے سے سماعت ہے. بھائی باطل سے تعلقات قائم نہ کرنا، ہمیشہ تعلقات کی بنیاد حق اور صبر ہو. ہم نے، ہمارے معاشرے نے طے کیا کہ بھائی مدد کرو اپنے بھائی کی جیسا بھی ہو. اور اسلام نے آواز دی کہ اگر حق کے مقابلے پہ آ جائے تو بھائی کچھ نہیں ہے، اگر حق کے مقابلے پہ آ جائے تو باپ کچھ نہیں ہے، اگر حق کے مقابلے پہ آ جائے تو رشتہ داری، خون کا رشتہ کچھ نہیں ہے. میں روک رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اپنے تعلقات میں، اپنی رشتہ داریوں میں ہمیشہ حق کو سامنے رکھنا. بھائی رسول کا اصول یہی تھا، سگا رشتے والا ہو.
توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ یہیں سے میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. تعلقات میں حق کو بنیاد بنانا. بھائی خونی رشتے والا تھا، سگا چچا تھا، لیکن تبت یدا ابی لہب وتب، اور سلمان سے کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن منا اہل البیت. ظاہر ہے کہ موضوع کو تیزی کے ساتھ آگے لے جانا ہے. میں دنیا سے آخرت تک کا سفر یا ایمان سے طے ہوگا یا عبادت سے طے ہوگا. جب تک دونوں ساتھ میں نہ ہو، ایمان اور عبادت، اس وقت تک انسان دنیا سے آخرت کا سفر طے نہیں کر سکتا. تو پروردگار آپ اتنا اور بتلا دے، اتنا اور بتلا دے. اتنا تو میں سمجھ گیا کہ جب تک ایمان نہ ہو اور عبادت نہ ہو، میں دنیا سے آخرت تک کا سفر نہیں کر سکتا. اب اتنا بتلا دے کہ بھائی ایمان کے تفصیلات کس سے ملے، عبادت کے تفصیلات کس سے ملے. کہا تمہیں نہیں معلوم؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے محمد کی اطاعت کرو، میرے محمد کی پیروی کرو، میرے محمد کا اتباع کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں آخرت تک پہنچا دوں گا. تو اسلام میں سارے عقیدوں کا مرکز ہے اتباع محمد. بھائی بہت توجہ ہے، اس لیے کہ جہاں روک رہا ہوں اپنے سننے والوں کو، اسلام میں سارے عقیدوں کا مرکز ہے محمد رسول اللہ کا اتباع. اتباع کے معنی ہے نقش قدم پہ قدم رکھ کے چلنا. اطاعت کے معنی ہے بات کو مان لینا. دو لفظ ہے نا قرآن میں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. رسول کی اطاعت کرو، اور یہاں کیا ہے؟ اتباع کرو. تو اطاعت کے معنی ہے بات کو ماننا، اتباع کے معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا. تو رسول کا اتباع کرو. رسول جا رہا ہے نا دنیا سے آخرت کی طرف، تو اگر تم اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے تو جہاں رسول پہنچے گا وہاں تم پہنچ جاؤ گے. بات بازی ہو رہی ہے نا، جہاں رسول پہنچے گا وہاں تم پہنچ جاؤ گے. تو ایمان لانے سے قبل، توجہ، ایمان لانے سے قبل تمہیں حق ہے کہ میرے رسول کو جانچو، میرے رسول کو پرکھو، اس سے دلیلیں مانگو، اس سے معجزے مانگو، اس پر شک کرو، یقین کی منزل میں نہ آؤ، چیلنج کر دو اس کی نبوت کو. اور جب پرکھ لیا، جان لیا، یقین کر لیا، بوجھ لیا تو اور ایمان کے دائرے میں آ گئے تو اب رسول پہ اعتراض نہ کرنا. بہت توجہ ہے، بہت توجہ ہے. تم ابھی دائرے میں نہیں آئے ہو ایمان کے دائرے میں ابھی تم نہیں آئے. تمہیں آنا ہے ایمان کے دائرے میں. اچھا تو تم نے ابھی رسول کو نہیں مانا، پرکھو کہ یہ میرا رسول ہے یا نہیں، جانچو کہ یہ میرا رسول ہے یا نہیں. اس سے دلیل مانگو، اس سے معجزات مانگو، اس سے آیتیں مانگو، خلوت میں دیکھو، جلوت میں دیکھو. اور جب مان لو کہ یہ رسول ہے تو اب خبردار اعتراض نہ کرنا. فتح مکہ سے قبل اور فتح مکہ کے بعد رسول کی دونوں زندگیاں ہم میرے اس دعوے پہ دلیل ہے. فتح مکہ سے پہلے توجہ ہے، تم نے حمزہ کا جگر چبایا، معاف کر دوں گا. تم نے مجھے شاعر کہا، معاف کر دوں گا. تم نے مجھے جادوگر کہا، معاف کر دوں گا. تم نے مجھے مجنون کہا، معاف کر دوں گا. اس لیے کہ اسلام میں آ رہے ہو، لیکن آنے کے بعد اگر مجنون کہا تو قیامت تک کے لیے رجیم بنا کے نکال لوں گا. تیزی کے ساتھ جا رہا ہوں، بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں. تحویل قبلہ کیا ہے؟ یہ مسلمان ہونے والوں کا امتحان ہے. عجیب نازک مرحلے پہ سننے والوں کو لے کے آ گیا. پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، اور ایک دن حکم آیا کہ آج سے ہم نے قبلہ بدل دیا. بہت توجہ رکھیے گا. اتباع محمد، اگر محمد کے نقش قدم پہ چل رہے ہو تو جہاں محمد پہنچے گا وہاں تم پہنچ جاؤ گے. اور اگر صرف زبانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہو تو پہنچنے کی ضمانت نہیں ہے. بھائی یہ تحویل قبلہ ہے کیا؟ یہ اسلام کا امتحان ہے. ہجرت کا پہلا سال، ظہر کی نماز، پیغمبر اکرم ظہر کی نماز کی 2 رکعتیں پڑھا چکے، اور اب تیسری رکعت کے رکوع میں ہے.
اور رکوع میں آیت آ رہی ہے. حبیب حبیب ہماری خواہش یہ ہے کہ اب تم بیت المقدس کے قبلے کو ترک کر کے خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لو. بہت توجہ رکھیے گا, بہت توجہ رکھیے گا. رکوع میں آیت آئی, رکوع میں آیت آئی, پیغمبر مڑے. اب نبی نماز پڑھا رہا ہے, مہاجرین انصار نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. آیت آئی فوراً مڑ گئے, نہ کسی سے مشورہ لیا, نہ کسی سے رائے مانگی, نہ یہ کہا کہ اجماع کر کے بتلا دو, نہ یہ کہا کہ شورا کر کے بتلا دو. بھائی حکم الہی تھا, مڑ گئے. بہت توجہ رکھیے گا, حکم الہی تھا, مڑ گئے. اور چونکہ مسلمان رکوع میں تھے تو سمجھ نہ پائے کہ یہ ہوا کیا. بھائی بہت توجہ ہے. تو محمد کا قبلہ ہے خانہ کعبہ, اور سارے نمازیوں کا قبلہ ہے بیت المقدس. یعنی اب میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, پروردگار اس کی ضرورت کیا تھی؟ تو بھائی پوچھنا یہ تھا کہ تم نے رسول سے فقط نماز سیکھی ہے یا اتباع محمد بھی سیکھا ہے؟ تم نے رسول سے فقط نماز سیکھی, اٹھنا بیٹھنا سیکھا یا اتباع کرنا سیکھا؟ تو بھائی جس نے اتباع نہیں سیکھا تھا وہ بیت المقدس کی طرف رہا, اور جس نے اتباع سیکھا تھا وہ محمد کے ساتھ ملا یا نہیں؟ جس نے اتباع سیکھا وہ محمد کے ساتھ ملا یا نہیں؟ اور اب قرآن نے آواز دی, جاؤ دیکھنا اس پورے پیراگراف کو جس کا تعلق تحویل کعبہ سے, تحویل قبلہ سے. دوسرا پارا, سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہم قل للہ المشرق والمغرب. ان قریب احمق لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ بھائی ٹھیک ٹھاک قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے تھے, کیا ضرورت تھی کہ قبلہ چھوڑ کے خانہ کعبہ کی طرف چلے جائیں؟ اور حبیب کہہ دو کہ مشرق بھی اللہ کا ہے, مغرب بھی اللہ کا ہے, جدھر جھکوائے گا ادھر جھکوں گا, اپنی مرضی سے نہیں جھکوں گا. بھائی بہت توجہ ہے. اور اس کے بعد کیا, کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا وما, آگے بڑھ رہی ہے, وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اور ہم نے, قرآن بول رہا ہے, ہم نے یہ قبلہ اس لیے بدلا کہ ہم بتلانا چاہتے تھے کہ کون رسول کا زبانی اقرار کرتا ہے اور کون رسول کا عمل اقرار کرتا ہے, یہ پتہ چل جائے کہ اتباع رسول کی منزل پہ کون ہے. توجہ رکھیے گا, بہت توجہ رکھیے گا, اس لیے کہ آیتوں کے سلسلے کو پیش کرنے کے بعد ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ہم یہ بتلا دینا چاہتے تھے قبلے کو بدل کے, رکوع میں قبلے کو بدل کے ہم یہ بتلا دینا چاہتے تھے کہ اتباع رسول کون کرتا ہے اور زبانی اسلام کے دعوے پہ کون قائم ہے. اور اس کے بعد اب آواز دی, اور اس کے بعد اب آواز دی, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. حبیب تمہاری مرضی بھی یہی تھی کہ قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے, تو ہم تمہاری مرضی کے احترام میں قبلے کو تبدیل کر رہے ہیں. بہت توجہ رکھیے گا, تمہاری مرضی یہی تھی کہ قبلہ بدل جائے, تو اب ہم خانہ کعبہ کے احترام میں, اب ہم تمہارے احترام میں خانہ کعبہ کو قبلہ بنا رہے ہیں, بیت المقدس کو ہم منسوخ کر رہے ہیں. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے سارے محترم سننے والوں سے کہ بھائی حکم آیا رکوع میں, یہ آیتیں رکوع میں سن رہے ہیں رسول. بھائی جو حکم رکوع میں آیا ہے وہ 2 منٹ پہلے بھی آ سکتا تھا, اور یہ جو حکم رکوع میں آیا ہے نا وہ 2 منٹ بعد بھی آ سکتا تھا. بھائی یہ رکوع ہی میں کیوں ہے, قابل غور بات ہے. اچھا تو اب رسول نے رکوع کے عالم میں آیتیں سنی یا نہیں, جبریل کی آواز سنی یا نہیں, اور سننے کے بعد قبلہ بدلا یا نہیں؟ تو بھائی بتلانا یہ تھا کہ تم علی کے رکوع پہ اعتراض کرو گے, جب تو صحیح کے رکوع ہی میں قبلہ بدلوا دو.
मुसलमानों का एतराज है कि रुकू में जो अंगूठी दे दी थी तो कहां खुशू खुशू कायम रहा। भाई खुदा की कसम आप इस जुमले को महफूज कीजिएगा ज़हनों में। अली ने जो अंगूठी दी थी रुकू में तो साहिल की आवाज सुन ली, साहिल की आवाज सुन ली, उसको इशारा भी किया तो खुशू खुशू कहां कायम रहा। पैगंबर, भाई तवज्जो, पैगंबर आयतों को सुन भी रहे हैं, आयतों पे अमल भी कर रहे हैं, खुशबू खुशबू बाकी है या नहीं। अब एक जुमला मेरा लेते जाओ भाई। ये एतराज किसी ढंग के मुसलमान ने नहीं किया, ये एतराज तो मुल्ला का एतराज है। ये एतराज किसी आलिम ने नहीं किया, ये एतराज मस्जिद के मुल्ला का एतराज है। तो भाई सुनो, अगर नमाज हो रही हो, अब ये मैंने कहा ना आलिम का एतराज नहीं है, मस्जिद के मुल्ला का एतराज है। अगर नमाज हो रही हो और तुम पहुंच जाओ तो नमाज को कहां से जोड़ोगे जमात में? रुकू ही से जोड़ोगे ना। तो अब मुल्ला को अल्लाह ने क़यामत तक की सलाह दे दी कि रुकू में या अल्लाह सुनता रहे। आसानी के साथ गुजरते जा रहे हैं, इसलिए मैं बार यह कर रहा हूं कि मौजू को आगे जाना है और तेजी के साथ में आगे जा रहा हूं। अच्छा, तो अब अली ने रसूल के साथ साथ किबला बदला। भाई बहुत तवज्जो रखिएगा, यही सबब है कि अली जब कभी अपने फजाइल बयान करने पे आते थे तो कहा करते थे अनल मुसल्ली इलल किबलतैन, मैं वो हूं जिसने दो किबलों की तरफ नमाज पढ़ी। अच्छा भाई, ये कौन सी फजीलत हो गई कि दो किबलों की तरफ नमाज पढ़ी? भाई सभी पढ़ी थी ना। जोहर की नमाज बैतुल मुकद्दस की तरफ थी, जोहर की नमाज की तीसरी रकअत में हुक्म आ गया, असर की नमाज खाने काबा की तरफ थी। तो उसी दिन सारे मुसलमानों ने दो किबलों की तरफ नमाज तो पढ़ ली, एक नमाज पढ़ी बैतुल मुकद्दस की तरफ, दूसरी नमाज पढ़ी खाने काबा की तरफ। तो ये कौन सी फजीलत है? नहीं, सारे मुसलमान एक नमाज बैतुल मुकद्दस की तरफ पढ़ रहे थे, दूसरी नमाज खाने काबा की तरफ पढ़ रहे थे, और मैं मोहम्मद के साथ वो अकेला इंसान हूं जिसने एक ही नमाज आधी बैतुल मुकद्दस की तरफ पढ़ी, आधी खाने काबा की तरफ पढ़ी। कुछ बात अगर वाज़ेह हो रही हो तो अब मैं यहीं से चला जाऊं। भाई पैगंबर आगे और नमाजी पीछे है, अब यहीं से तो मुझे आगे जाना है और जाहिर के किसी मरहले तक जाना है। पैगंबर आगे हैं, नमाजी पीछे है। पैगंबर मुड़ते गए, अली उनके साथ मुड़ते गए। तहवील किबला का वाकया है, जाके देख ले, तफसीरों में देखें, तारीखों में देखें, अली उनके साथ मुड़ते गए। अच्छा, वो मुसलमान जो अली के दाहिने बाएं पीछे तमाम नमाजें पढ़ रहे थे वो कंफ्यूज हो गए और वो अपनी सूरत हाल पे बाकी रहे। भाई बहुत तवज्जो रहे। तो अब ये इल्मी मसला है कि अली को कैसे पता चल गया। भाई देखिए, यही अर्ज करना चाह रहा हूं और खुदा कसम यही फजाइल की वो मंजिल है जहां रोकूंगा और रोक के आगे बढ़ जाऊंगा। भाई सबके सर झुके हुए रुकू में, और मुस्तहब है कि जब रुकू में जाओ तो अपने दोनों पैरों के दरमियान देखते रहो। तो अब रसूल तो घूमते हुए तो बहरहाल अली ने नहीं देखा, अच्छा दूसरों ने भी नहीं देखा। मैं तो बहुत खुश अकीदा इंसान हूं ना, दूसरों ने भी नहीं देखा। अगर देखा होता तो वो भी रसूल के साथ मुड़ जाते। तो अब सबकी निगाहें हैं दोनों पंजों के दरमियान, अली की निगाह भी है। तो अब अली फकत अली मुड़े और सारे मुसलमान उसी किबले के रुख पे रहे। तो ये हुआ कैसे? सोचने वाली बात है ना। जब नमाज तमाम हुई, भाई तवज्जो, इसलिए अब फजीलत आ रही अली की। जब नमाज तमाम हुई तो किसी बुजुर्ग ने आगे बढ़ के कहा कि या अली ये तुमने कैसे मोड़ लिया अपने रुख को? इसलिए कि आखिर तुम्हारे पहलू में हम भी तो थे, तुम्हारे ही पहलू में हम थे, हमें खबर भी ना हुई और तुम रसूल के साथ मुड़ते चले गए। मुस्कुरा के कहने लगे अली कि जो आवाज मेरा रसूल सुन रहा था वो आवाज मैं भी तो सुन रहा था।
عجیب مرحلہ فکر ہے، عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. بھائی جو اب مجھ سے لگے نا اعتراض کرنا ہو تو علی پہ کرنا. بھائی ایک جملہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آواز میرا رسول سن رہا تھا وہی آواز میں نے بھی سنی. یعنی نزول وحی الہی میں محمد اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کے سارے نور شامل ہیں. قبلہ بدلا اور اب قرآن نے آواز دی اس پیراگراف کی آخری آیت کا آخری ٹکڑا. بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. 150ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی. قبلہ بدل گیا، نماز ہو گئی، اور کل 2 تھے پوری ملت اسلامیہ میں جنہوں نے ایک نماز 2 قبلوں کی طرف پڑھی. یا محمد نے پڑھی یا علی نے پڑھی. بھائی بات تو واضح ہے نا. اور اب قرآن نے کہا بھائی اس آیت پر قبلے کی آیتوں کا اختتام ہے. وَلِأُتِمَّ نعمتی علیکم لعلکم تہتدون. ہم نے بیت المقدس کی طرف سے تمہارے چہرے کعبے کی طرف پھیر لیے. یہ ہمارا اتمام نعمت ہے. ہم نعمت کو تمام کر رہے ہیں تاکہ ہدایت پا جاؤ. کعبہ جب قبلہ بنے جب اتمام نعمت، اور مولود کعبہ جب مولا بنے جب اتمام نعمت. بھائی بس دو جملے سنے اور اب جو دلیل دے رہا ہوں اسے ذہن میں محفوظ کیجیے گا. کعبہ قبلہ پر کتنی مشابہت ہے کعبے میں اور علی میں، پچھلی تقریروں میں عرض کر چکا. لیکن بس ایک جملہ سنتے جاؤ. کعبہ قبلہ بنے جب اتمام نعمت، علی مولود کعبہ مولا بنے جب اتمام نعمت. الیوم ہزاروں مرتبہ میرے سننے والوں نے آیت سنی ہوگی، ہزار مرتبہ سنی ہوگی، لیکن اب مجھ سے بھی سنو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن غدیر کی آیت ہوتی تھی نا جب علی کی مولائیت کا اعلان ہو گیا، جب یہ آیت اتری غدیر کے دن من کنت مولا فاز علی مولا جب کہہ چکے، جب یہ آیت آئی ہے. توجہ رکھیے گا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا. آج کا لفظ بڑا فیصلہ کن ہے. الیوم آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا. تو کل تک کیا تھا؟ دیکھیں بڑا نازک مرحلہ ہے، اور اگر میں اس مرحلے سے آسانی سے گزر گیا تو میری آج کی محنت سوارت ہو گئی. پھر سنیں الیوم. بھائی بہت بلند ہو کے کر رہا ہوں، سارے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل اور مکمل کر دیا. کل تک نہ کامل تھا نہ مکمل تھا. بات طے ہو گئی نا؟ یعنی اس میں کچھ دو رائے نہیں ہے. دین کامل ہوا آج کے دن، تو کل تک دین بہرحال کامل نہیں تھا. اب میں پوچھتا ہوں کہ دین کا وارث کون تھا؟ دین کے وارث سے محمد رسول اللہ. اچھا تو کیا وہ بھی اسی دن کامل ہوئے؟ بھائی توجہ، اسے کہ کوئی بات کہنا چاہ رہا ہوں، اور خدا کی قسم کوئی ایک استدلال ہے جو اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ استدلال رائے گا نہ جائے. بھائی دیکھو دین کامل نہیں تھا. نماز کا حکم آیا، پھر روزے کا حکم آیا، پھر حج کا حکم آیا، پھر زکات کا حکم آیا، پھر پردے کا حکم آیا، حرمت شرب خمر کا حکم آیا، مختلف احکامات آتے رہے، یہاں تک کہ آخری حکم آ گیا، دین کامل ہو گیا. تو دین اس سے پہلے تھا ناقص تھا نا. تو وارث دین ناقص تھا یا کامل؟ سوال ہے اپنے سارے سننے والوں سے کہ بھائی دین تو ہے ناقص، غدیر سے پہلے دین ناقص ہے، تو جو دین کا ذمہ دار ہے وہ ناقص ہے یا کامل؟ تو نعوذ باللہ من ذالک. دنیا کا کوئی مسلمان کبھی اس طریقے سے غور کیا کرو کہ اگر دین کامل ہوا تو محمد اپنے بعد جسے بھی دے کے جائے گا وہ کامل ہوگا.
भाई इसीलिए तो पूछा अलस्तो औला बिकुम मिन अनफुसिकुम। भाई गदीर नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन गदीर का एक एंगल देखते जाओ। क्या मैं तुम्हारा मौला नहीं हूं? कालू बला, सब कहने लगे कि आप मेरे मौला हैं। भाई बहुत तवज्जो रहे। देखिए, एक होती है लहजे की शराफत और एक होता है लहजे का खुर्रापन। वो लोग जो इल्म और अदब से दिलचस्पी रखते हो वो मेरे इन जुमलों को खुसूसी तवज्जो के साथ समाप्त करें। जबान की शराफत, जबान का खुर्रापन। अब मैं उसकी मिसाल दे दूं। मैंने कोई बात कही और वो बात वाज़ेह न हो सकी, तो मैं ये कह सकता हूं कि आप नहीं समझे। यह है लहजे का खुर्रापन और शाइस्तगी के भी खिलाफ है। तो अब मुझे क्या कहना चाहिए? मैं समझा नहीं सका। है या नहीं? अच्छा, मतलब दोनों के एक है। आप समझ नहीं सके या मैं समझा नहीं सका, दोनों का मतलब एक है। लेकिन शराफत लहजे का तकाजा ये, लहजे की शराफत का तकाजा ये कि मैं ये ना कहूं कि आप नहीं समझे, मैं ये कहूं कि मैं समझा ना सका। भाई रसूल ने शराफत लहजा दिखलाई। पूछ रहे हैं कि क्या मैं तुम्हारा मौला नहीं हूं? है ना, इसमें लहजे की शराफत है। सवाल ये नहीं है, कुरान तो कह चुका था अन्नबियो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी तो होता ही है मोमिनों का मौला। भाई तवज्जो रखिएगा, कुरान पहले ही कह चुका था, कुरान पहले ही कह चुका था कि नबी कौन है? मोमिनों का मौला। तो ये नहीं पूछ रहे थे कि मैं मौला हूं या नहीं, ये पूछ रहे थे कि तुम मोमिन भी हो या नहीं। अब कुछ बात वादे हुई तो सवाल ये नहीं था कि मैं मौला हूं या नहीं, सवाल ये था कि तुम मोमिन हो या नहीं। जब सबने कहा कि हाँ या रसूल अल्लाह हम मोमिन हैं, भाई तवज्जो है, जब सबने कह दिया कि अल्लाह के रसूल हम मोमिन हैं, तो अब रसूल ने आवाज दी मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अली मौला। जिस मोमिन का मौला मैं हूं उस मोमिन का मौला ये अली है। तो रसूल ने अली को मौला बनाया था मोमिनों का। अब ये मुनाफिकों को परेशानी क्यों हो रही है? मैंने जहमत दी, जब तक मैं अपने सब्जेक्ट पे बोलता रहा लोग खामोश थे, और इधर गदीर का जिक्र आया तो आपने देखा ये है अली की जात का कमाल। ये है अली की जात का कमाल। कहने लगे कि भाई ठीक है, कहा तो था रसूल ने मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अली मौला। ये कहा था रसूल ने कि जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। लेकिन ये कहा कि पहले दर्जे पे मौला। अब ये कहा लिखा है? अच्छा, वाकई नहीं है भाई, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। तो ये कहा कि पहला, भाई कहीं भी आ जाए, पांचवा आ जाए, छठा आ जाए, चौथा आ जाए, 12वां आ जाए, यानी मौला बनेगा जरूर नहीं है ना। अब अजीब कमाल है भाई, मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत में करूं। अब मैं फसल और बिना फजल के चक्करों में पड़ने का कायल नहीं हूं, इसलिए कि मैं तो हर मसलक के एहतराम का कायल हूं। मेरे लिए हर मुसलमान काबिल एहतराम है। अब मैं फसल बिना फजल के चक्कर में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कुरान से जरूर पूछूंगा, कुरान से। भाई तवज्जो रखिएगा, लक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन। हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से खल्क़ किया। लक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी क़रारिन मकीन। फिर हमने इंसान को नुतफा बना के रहम मादर में मुंतकिल किया। फ़ख़लक़नल नुतफ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। सुनिए, अब ये मेरे नौजवान दोस्त दाहिने बाएं जो बैठे हुए नारे हैदरी लगा रहे हैं, तो मैं इन पर रश कर रहा हूं कि अगर इतना अच्छा गला मेरे पास होता तो मैं आपकी ज्यादा बेहतर खिदमत कर सकता था। लेकिन अब ये जुमले ज़हन में महफूज हो जा रहे हैं। मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अली मौला। जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। कहा के पहले नंबर पे मौला कहा है? कहीं नहीं है ना। आए देखे, लक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन। हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से निकाला। सुम्मा, भाई बहुत तवज्जो रखिएगा, जअलनाहु नुतफ़तन। सुम्मा
پھر دیر کے بعد، سما کے معنی پھر دیر کے بعد ہم نے اسے نطفہ بنا کے بطن مادر میں بھیج دیا. اب نطفہ بن کے پہنچ گیا. فخلقنا النطفہ فخلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے فوراً اس نطفے کو علقہ بنا دیا. فخلقنا العلقۃ مضغۃ، اور فوراً علقے کو مضغہ بنا دیا. فخلقنا المضغۃ عظاما، اور فوراً ہم نے مضغے کو ہڈی بنا دیا. فکسونا العظام لحما، اور ہم نے فوراً ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھا دیا. یہ فے کا فور دیکھ رہے ہیں. اور اب کہا ثم انشأناه خلقا آخر، اور پھر کچھ دیر کے بعد ہم نے اس میں روح ڈال دی. تو جہاں ثم آئے تاخیر ہے، جہاں فے آئے فوری ہے. کچھ بات بھائی اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرو. قرآن کو اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرو. بھائی ایک ہی آیت میں سما بھی ہے، ایک ہی آیت میں فا بھی ہے. جہاں سما ہے وہاں تاخیر سے، جہاں فا ہے وہاں فوراً بلا فضل نہیں. اب اتنی لمبی آیت کے چکر میں کہا جا رہے ہو انما، بھائی توجہ رہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کن اور یکون کے درمیان فاصلہ نہیں ہے. تو جہاں فے آئے وہاں بات بلا فضل ہوتی ہے. من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. عجیب مرحلہ فکر ہے، اور جانا اسی مرحلہ فکر سے آگے. لیکن اب میں نے بات روکی ہوئی ہے غدیر خون کے میدان پر. غدیر خون کے میدان پہ بات آ کر رک گئی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. رسول کہا تو پکار رہا تھا یا ایھا المزمل، اے چادر کے اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے کملی کے اوڑھنے والے، طٰہٰ، اے طیب طاہر، یاسین، اے سید و ستار. کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے اس لہجے میں. اور غدیر خون کے میدان میں ایک یک بیک لہجہ بدل گیا. یا اب تیوریوں پہ شکن آ گئی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. رسول اس پیغام کو پہنچا دو جو ہم پہلے ہی تمہیں دے چکے ہیں. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر تم نے وہ نہ پہنچایا تو رسالت نہیں پہنچائی. بھائی رکے رہیے گا، اب غدیر خون کے تفصیلات تو عرض نہیں کروں گا، لیکن بات آ گئی ہے تو جملہ سنتے جاؤ. میں کیا مکے میں اعلان نہیں ہو سکتا تھا؟ حج کے موقع پر پیغمبر نے جو خطبہ حجۃ الوداع دیا ہے 6.5-7 گھنٹے کا خطبہ، کیا اس میں نہیں فرما سکتے تھے؟ یہ بیچ چوراہے پر جہاں سے یمن کی راہ الگ ہو رہی ہے، مدینے کی راہ الگ ہو رہی ہے، حضرموت کی راہ الگ ہو رہی ہے، اس مقام پر روک لیا. یعنی وہ جو مسافروں کا شیڈول تھا نا وہ ڈسٹرب کر دیا. رکے رہیے گا. کہہ دیتے حج کے عرفات کے میدان میں حج کے موقع پر کہہ دیتے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. نہیں، جب لوگ کچھ یمن کو جانے والے ہیں، کچھ حضرموت کو جانے والے ہیں، کچھ کسی اور علاقے کو جانے والے ہیں، جب اس چوراہے پہ پہنچ گئے، وہ چوراہا اب تک باقی ہے غدیر خون کا، جب اس اب راستے تو نہیں ہے، وہ اونٹوں کے راستے تھے اس زمانے کے، لیکن وہ مقام تو ظاہر ہے کہ اب تک باقی ہے. تو جب اس چوراہے پہ پہنچے کہا رک جاؤ، اور رکنے کے بعد 3.5 یا 4.5 گھنٹے کا طویل خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. بھائی بہت توجہ رہے، اس لیے کہ اب میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کی خدمت میں. دیکھیے، اگر آپ اپنے گھر سے سفر کریں اور اپنے گھر والوں کو پروگرام بتلا کے جائیں کہ میں فلاں دن اتنے بجے گھر آ جاؤں گا، اور آپ اتنے بجے آ جائیں تو گھر والے مطمئن ہوں گے. لیکن اگر بتلائے ہوئے پروگرام کے مطابق آپ نہ آئے اور 2 گھنٹے کی بھی تاخیر ہو گئی تو پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ بھئی اتنی دیر رہ کے آ گئے تھے. تو پیغمبر نے تاخیر کروا کے ہر گھر میں غدیر کا پیغام پہنچوا دیا. یعنی عجیب مرحلے فکر ہے کہ جب حاجی
اپنے گھروں کو پلٹ کے جائے اور شیڈول کے مطابق نہ پہنچے, کچھ تاخیر سے پہنچے, تو ہر گھر والا یہ پوچھے کہ کہاں رہ گئے تھے, تو مجبوراً کہنا پڑے علی کی مولائیت کا اعلان ہو رہا تھا. بھائی بہت توجہ رکھیے گا, اس لیے کسی مرحلے پر آج اپنی بات کو روکنا چاہ رہا ہوں. یا ایھا الرسول بلغ تیوری ہے اور تیوری پہ بل ہے, مشیت کی تیوری پہ بل ہے. حبیب نہیں, رسول, کیونکہ سرکاری پیغام پہنچانا ہے نا, سرکاری پیغام پہنچانا ہے, اس لیے خطاب عہدے سے ہے, عہدے سے. اچھا نبی بھی نہیں, نبی وہ جو خبر لے, رسول وہ جو خبر پہنچائے. یا ایھا الرسول, کیونکہ پیغام پہنچانا ہے, پہنچانا ہے, اس لیے نبی نہیں رسول. بلغ ما انزل الیک من ربک, تمہارے رب کی طرف سے جو پہلے ہی نازل ہو چکا ہے اسے پہنچا دو. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اور اگر تم نے وہ نہ پہنچایا تو رسالت نہیں پہنچائی. میں روک رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو. عزیزوں, ہمیشہ قرآن کا یہ دستور ہے, ہمیشہ قرآن کا یہ دستور ہے کہ وہ ایک جملہ بولتا ہے اور اس جملے سے سینکڑوں جملے نکلتے ہیں. ایک مثال دے دوں جب سننے کا لطف ہے. قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو. یہ ہے نا, بچہ مستحب پڑھے, بالغ واجب پڑھے, عورت اپنے شرائط کے ساتھ پڑھے, مرد اپنے شرائط کے ساتھ پڑھے, گھر میں پوری پڑھے, سفر میں قصر پڑھے. اب ایک جملے میں آ گئے, الگ الگ نہیں کہا, ایک جملے میں یہ ساری باتیں آ رہی ہیں. جو مریض ہو وہ بیٹھ کے پڑھے, جو بیٹھ کے نہ پڑھ سکے وہ لیٹ کے پڑھے, جو لیٹ کے نہ پڑھ سکے وہ اشارے سے پڑھے. تو ایک اقیم الصلاۃ میں اتنے جملے آ گئے یا نہیں آ گئے؟ تو قرآن کا طریقہ یہی ہے, بھائی توجہ رکھیے گا, قرآن کا طریقہ یہی ہے کہ جملہ بولتا ہے چھوٹا سا اور معنی رکھتا ہے بے پناہ. بھائی بات توجہ ہے, اس لیے کہ اب میسج دے رہا ہوں اور گفتگو آخری حدود میں داخل ہونے والی ہے. قرآن نے حکم دیا نماز پڑھو, بچہ مستحب پڑھے, بالغ واجب پڑھے, عورت اپنے طریقے سے پڑھے, مرد اپنے طریقے سے پڑھے, سفر والا اپنے طریقے سے پڑھے, حضر والا اپنے طریقے سے پڑھے, بوڑھا اپنے طریقے سے پڑھے, جوان اپنے طریقے سے پڑھے, لیٹ کے پڑھے, بیٹھ کے پڑھے, اشارے سے پڑھے. ایک حکم میں اقیم الصلاۃ میں یہ سارے حکم آ گئے یا نہیں؟ تو بس یہی کیا اللہ نے اس آیت میں, وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. حبیب اگر تو نے وہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. تو کہنا, بھائی توجہ رکھیے گا, کہنا یہ تھا رسول سے کہا کہ اگر وہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا, امت سے کہا کہ اگر وہ نہ مانا. بھائی اب جملے مکمل ہونے جا رہے ہیں. رسول سے کہا, بھائی ایک ہی حکم ہے, بلغ. اس حکم کے شیڈ سرچ کر رہا ہوں, جیسے اقیم الصلاۃ کے مختلف شیڈ تھے نا, مختلف جہتیں تھی اقیم الصلاۃ کی, ویسے ہی اس ایک جملے کی مختلف جہتیں دیکھے اور مجھے اجازت دے دے. رسول سے کہا اگر وہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا, امت سے کہا اگر وہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا, مؤرخ سے کہا اگر وہ نہ لکھا تو کچھ نہ لکھا, ذاکر سے کہا اگر وہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا, اور مجمع سے کہا کہ اگر وہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا. بڑے مسائل تھے, لیکن آج کی حد تک گفتگو یہاں روک رہا ہوں. اب میرے پاس آج کے علاوہ وقت ہی کتنا رہ گیا ہے اور اسی میں تیزی کے ساتھ گزر جانا ہے, سرسری گزروں گا. اب بات کو آج مکمل کر رہا ہوں. بھائی ولایت سمجھ میں آ گئی نا, یہ ہے مقام ولایت. اب ولایت کے معنی بھائی سنتے جاؤ. رسالت کے معنی ہے دور کرنا. آپ نے خط ارسال کیا تو اپنے پاس سے دور کیا جبھی تو ارسال ہوا. تو رسالت کے معنی ہے دور ہونا اور ولایت کے معنی ہے قریب ہونا. تو رسول اور ولی کے فرق کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا. رسالت کے معنی دور ہونا, ولایت کے معنی قریب ہونا. تو اب یہ وہ مقام قرب ہے کہ گردن کٹ جائے لیکن دین کی حفاظت ہوگی. یہ وہ مقام قرب ہے کہ سروں سے چادریں اتر جائے مگر دین کی حفاظت ہوگی. یہ وہ مقام قرب ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے خالی کوزے لیے ہوئے العطش العطش کی صدائیں بلند کریں مگر دین کی حفاظت ہوگی. یہ ہے مقام ولایت. بھائی آج محرم کی 7ویں تاریخ ہے نا, محرم کی 7ویں تاریخ.
اچھا بھئی یہ 7ویں تاریخ کا نام آیا اور آوازیں بلند ہو گئی. بھئی یہ 7ویں کو ہوا کیا؟ تو 7ویں کو یہ ہوا کہ حسین کے بچوں پہ پانی بند کر دیا گیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جتنا صدمہ بچوں کی پیاس کا تھا آل محمد کو، اتنا صدمہ کسی چیز کا نہیں تھا. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. بھائی 7ویں کی 2 مخصوصی باتیں ہیں نا، 2 خصوصیتیں ہیں 7ویں کی. ایک بچوں کی پیاس اور دوسرے شہزادے قاسم کا تذکرہ. یہ تاریخ مخصوص ہو گئی ہے اس بچے کے ساتھ. چند جملے عرض کروں گا، چند جملے آپ کی خدمت عرض کروں گا، لیکن پیاس تو سمجھ میں آ جائے نا. اتنا صدمہ تھا آل محمد کو پیاس کا کہ رخصت آخر کے وقت جب حسین ابن علی نے سید سجاد کو آخری وصیتیں کی ہیں تو ان میں پہلی وصیت یہ تھی کہ میرے چاہنے والوں کو میرا سلام پہنچا دینا اور کہنا شیعتی مہما شربتم عذب مائن فذکرونی. جب کبھی ٹھنڈا پانی پیو تو پہلے حسین کو یاد کر لینا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. حسین کی وصیت کہ پانی پینا ٹھنڈا تو مجھے یاد کرنا. اور آپ سنیں گے بھائی حسین پر کون سی ایسی مصیبت ہے جو نہ پڑی ہو، اس کے باوجود 12 محرم کو معجزے کے ساتھ آ کر جب سید سجاد نے حسین کی قبر بنائی ہے تو اپنی انگلی سے لکھا ھذا قبر حسین العطشان، یہ پیاسے حسین کی قبر ہے. عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے. ھذا قبر حسین العطشان، یہ پیاسے حسین کی قبر ہے. بھائی پوری زندگی یہ کہہ کے روتے رہے یا نہیں، قتل ابی عطشانا، میرا باپ پیاسا مارا گیا، میرا باپ پیاسا مارا گیا. تو 7ویں کی خصوصیت پیاس اور 7ویں کی دوسری خصوصیت حسن مجتبیٰ کے بیٹے کی شہادت کا تذکرہ. بات آ گئی، حسن کا بیٹا ہے، نام ہے قاسم. بھائی میں کیا عرض کروں، جی چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں کچھ جملے عرض کروں. 13 برس کی عمر ہے، بہادری وراثت میں ملی ہے حسن مجتبیٰ سے. یہ جملہ مذاق نہیں ہے. لوگ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے حلم سے تو واقف ہیں لیکن حسن کی شجاعت سے واقف نہیں ہے کہ حسن کتنا بڑا بہادر تھا. جب جنگ جمل ہو رہی تھی نا، سنیے گا میرے پاس 10 دقیقے بھی باقی ہیں، 7 دقیقے، اور انہی میں بات کو مکمل کرنا ہے. جب جنگ جمل ہو رہی تھی تو علی نے محمد حنفیہ کو بلایا. محمد حنفیہ علی کا بڑا بہادر بیٹا، جناب حنفیہ کے بطن مطہر سے، اور اتنے طاقتور تھے، اتنے بہادر تھے کہ جنگ صفین میں علی نے محمد حنفیہ سے کہا کہ یہ لوہے کی سرہ ہے، اسے کسی لوہار سے کٹوا لاؤ. تو ایک مرتبہ ہاتھ میں لیا اور پھاڑ کے رکھ دیا سامنے. اتنی طاقت تھی محمد حنفیہ میں. تو جب جنگ جمل کا معرکہ سرگرم ہوا تو محمد حنفیہ کو بلایا اور کہا یا محمد، دیکھیں جنگ کے آداب سکھلائے. یا محمد تد قدمے کے فی الارض، دیکھو محمد اپنے دونوں پیروں کو زمین میں گاڑ دو. وعز ناجزیک، اور اپنے جبڑوں کو جبڑوں کے اوپر چڑھا لو. تزول الجبال ولا تزل، اور اس طریقے سے مستحکم ہو کے کھڑے ہو جاؤ کہ پہاڑ ٹل جائے، تم اپنے مقام سے نہ ٹلو. وتنظر الی اقصى القوم، اور دیکھو سامنے کی صفوں پہ نگاہ رکھنا، آخری صفوں پہ حملے کو سوچنا. جب آخری صفوں پہ حملے کو سوچو گے تو سامنے والے خود ہٹتے چلے جائیں گے. وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنَ اللَّهِ، اور دیکھو اپنی قوت بازو پہ گھمنڈ نہ کرنا، یہ یاد رکھنا کہ مدد دینے والا وہ ہے. تو تعلیم حرف دی، بس تقریر میں تمام ہو رہی ہے. فنون حرف سکھلائے اور ہاتھ میں نیزہ دیا اور کہا جاؤ اس اونٹ کو نہر کر کے واپس آ جاؤ.
मोहम्मद हनफिया चले। भाई सुनिएगा, अब मेरे पास वक्त ही नहीं है, लेकिन चाह रहा हूं कि सर से गुजर जाऊं। चले मोहम्मद हनफिया, उधर से तीरों की बारिश हुई। मोहम्मद हनफिया झिझके, जरा सा और आगे बढ़े, तीरों की बारिश हुई, फिर झिझके। अब इतनी शदीद बारिश हुई तीरों की कि मोहम्मद के लिए आगे बढ़ना मुमकिन न रहा, पीछे हटना शुरू हुए। पीछे हट रहे हैं, हटते हटते अली की फौज तक आ गए। अली ही ने तो भेजा था ना कि जाओ ऊंट को नहर करके आओ। इतनी बारिश हुई तीरों की कि मोहम्मद हनफिया पीछे हटते हटते अली की फौज के करीब आ गए, और परेशान भी हैं कि बाबा का हुक्म है कि ऊंट को नहर करके आओ, अब मैं करूं तो क्या करूं। इतने में मोहम्मद के कंधे पे किसी ने हाथ रखा। अब जो मुड़ के देखा हसन मुस्तफा खड़े हैं। अब जो मुड़ के देखा तो देखा कि हसन मुस्तफा खड़े हैं। कहा भाई ये नेज़ा मुझे दे दो। हसन ने नेज़ा लिया और एक मरतबा फौज पे हमला किया। तारीख लिखती है कि फौजी इस तरीके से भागे जैसे भेड़े भूखे शेर को देख के भागती है। भागते हुए गए, ऊंट को नहर किया, वापस पलटे, नेज़े को लाके अली के कदमों में फेंक दिया। अब मोहम्मद हनफिया शर्मिंदा है। भाई दोनों भाई है ना, भाई तवज्जो रखिएगा, दोनों भाई है। हसन अली के बेटे, मोहम्मद हनफिया अली के बेटे। मोहम्मद हनफिया शर्मिंदा है, चेहरा मुकद्दर है। अली को पसंद ना आया, करीब गए मोहम्मद हनफिया के, कहा बेटे शर्मिंदा है? कहा कि हाँ बाबा, आज मुझसे कुछ ना हो सका। कहा बेटे इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। अंत इब्नी व हुवा इब्नु रसूलिल्लाह, तू मेरा बेटा है, हसन रसूलुल्लाह का बेटा है। हसन रसूलुल्लाह का बेटा है और कासिम हसन का बेटा है। अजकुम अल्लाह, कासिम हसन का बेटा है। इजाजत मिली, जब हुसैन ने इजाजत दी, भाई जाके देख लो, जितने भी मक्तल मिले उन सब में देखना जाकर कि जब हुसैन ने इजाजत दी तो पहले उसे सीने से लगाया। फबकिया, चाचा और भतीजे मिलके इतना रोए कि दोनों को गश आ गया, दोनों जमीन पे गिर गए। अजकुम अल्लाह, आपने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई। चाचा और भतीजे हुसैन और कासिम इतना रोए कि गश खा के गिर गए। अच्छा अब मैं पूछना चाहता हूं, भाई अभी तो जिक्र हो रहा था पानी का। जब इंसान गश हो जाता है तो पानी के छींटे देके उसे बेदार करते हैं। अब गश से इफाका कैसे हो? बस सुनो, वक्त दो जुमले अर्ज करूंगा लेकिन ये बात मुकम्मल हो जाए। अब गश से इफाका कैसे हो? तो एक तरीका फातिमा ज़हरा बतला गई थी। हुसैन इब्ने अली इस वाक़े के रावी हैं, खुद हुसैन, कि पैगंबर इंतकाल के वक्त फातिमा के हुजरे में थे और शहजादी के जानू पर पैगंबर का सर था और पैगंबर गशी के आलम में थे। इतने में मलकुल मौत ने आवाज दी, शहजादी की आंख से आंसू टपके, पैगंबर के चेहरे पे गिरे, गश से इफाका हुआ। तो खानदान बनी हाशिम का तरीका था कि अगर कोई गश में चला जाए तो आंसुओं के जरिए उसे बेदार करो। कासिम भी बेहोश है, हुसैन भी बेहोश है। अब्बास कासिम के सिराने बैठ गए, ज़ैनब हुसैन के सिराने बैठ गई, आंसू गिरे, दोनों को होश आया। अजकुम अल्लाह, अजकुम अल्लाह। बस आखिरी जुमले समाप्त करें। आपने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई, अमामा पिढ़ाया और तहतुल हनक दोनों तरफ गिरा दिया। यह कासिम की खुसूसियत है, जिस तरीके से मुर्दों का अमामा पिढ़ाते हैं ना, तहतुल हनक दोनों तरफ डाल देते हैं, उस तरीके से तहतुल हनक गिरा दिया, कुर्ता पिनाया, गिरिबान फाड़ दिया। बस मैं आखिरी जुमला अर्ज करूंगा। इतना छोटा था कि उसके पांव घोड़े की रिकाबों तक नहीं पहुंच सकते थे। अब्बास ने रिकाबें काट के उसके पांव के बराबर की। बदन पे जीरा नहीं थी, लेकिन इतने छोटे बच्चे की तरह अरबों में बनानी करती थी। सर पर खोद नहीं था, लेकिन छोटे बच्चों के लिए खोद नहीं बना करते थे। बगैर खोद के, बगैर जिला के, कटी हुई रिकाबों के साथ उठाकर कासिम को बिठाया घोड़े पर। पर नजर आए से मिलो और एक मायूसी की निगाह डाली हुसैन ने। वक्त कासिम,
جاؤ قاسم تمہیں خدا کے سپرد کیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جاؤ قاسم تمہیں خدا کے سپرد کیا. بچہ میدان میں آیا, حملے پہ حملے کیے, ایک منزل پر گھوڑے سے زمین پہ آیا. بس آپ نے گریہ کیا, تقریر تمام ہو گئی. اب میں کچھ نہیں عرض کرنا چاہتا. جیسے ہی بچہ گھوڑے سے زمین پہ آیا اس نے آواز دی, واہ امبا ہو ادرکنی, چچا میری مدد کو پہنچیے. حسین دوڑے, عباس دوڑے مدد کرنے کے لیے. وہ فوجیں جو قریب آ چکی تھی, میں دو جملے کرنا چاہ رہا ہوں. وہ فوجیں جو قریب آ چکی تھی, جب حملہ کیا حسین عباس نے تو فوجیں بھاگی. لاشا درمیان میں تھا, ٹاپیں پڑتی رہی اور بچہ آواز دیتا رہا, چچا میری مدد کو آؤ. اجرکم اللہ. آپ نے گریہ کیا. مجلس تمام ہو گئی. اب بس ایک جملہ سنو اور مجھے اجازت دو. حسین اپنے گھوڑے کو بھگاتے ہوئے میدان میں آئے, گھوڑے سے اترے, قاسم کا لاشا اٹھایا. بس صاحبان فہم و فکر کو متوجہ کر رہا ہوں, آپ رو چکے, مجلس تمام ہو گئی. راوی کہتا ہے, خدا کی قسم فوج یزید کا ہر دیکھنے والا کہتا ہے کہ حسین نے جب قاسم کو اٹھایا تو قاسم کا سینہ حسین کے سینے سے لگا ہوا تھا اور پاؤں زمین پہ خط دیتے جا رہے تھے. چھوٹا بچہ اتنا لمبا کیسے ہو گیا؟ ارے اتنی ٹابیں بڑی کہ جسم بکھر گیا. اجرکم اللہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ.